جب یثرب تشریف لائے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے یہ خطہ یثرب سے مدینہ منورہ بنا، تو جو اول بنیادی کام حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائے ان میں سے ایک میثاق مدینہ بھی ہے۔ اور اس عہد میں یہود کے مختلف قبائل کے ساتھ باقاعدہ یہ معاہدہ کیا گیا، اور بالآخر جب یہود نے یہ معاہدہ توڑا تو غزوہ بنو قینقاع، غزوہ بنو نذیر، غزوہ بنو قریظہ اور بالآخر غزوہ خیبر رونما ہوا، اور یہود نے اس عہد میں منافقت کا لبادہ بھی اوڑھا، اور صرف 40 افراد ایسے ہیں، یہود میں سے 40 افراد ایسے ہیں کہ جو بائریس نسباً یہودی تھے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں 2 گنا اجر عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود نے 3 مرتبہ شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک مرتبہ غزوہ بنو قینقاع کے موقع پر انہوں نے ایک نعوذ باللہ من ذالک پتھر پھینکنے کے ذریعے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ فرمایا۔ ایک مرتبہ خنجروں سے حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اور بالآخر جب خیبر فتح ہوا تو خیبر کے مقام پر زینب بنت حارث جو مرہب کی بہن تھی، اس نے نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو زہر دیا۔ اور گزشتہ نشست میں ہم نے تفصیلی طور پر غزوہ خیبر کے اسباب، اس کا سیاق و سباق، اس دور کے حالات اور اس جنگ کے نتائج کو بیان کرتے ہوئے بالآخر یہاں اپنی بات کو مکمل کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ رب کریم نے 3 برس تک زہر کے اثر کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس اثر سے محفوظ فرمایا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت یہود کے دیے گئے اسی زہر سے ہوئی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں خیبر میں کھائے جانے والے کھانے کے درد کو محسوس کرتا ہوں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ میری رگے جاں اس کے اثر سے کٹ رہی ہے۔ اسی لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہیداً، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مقام نبوت و رسالت کے ساتھ مقام شہادت کو بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ میں جمع فرما دیا تھا۔ آج کی گفتگو کا آغاز ہم بخاری شریف کی ایک حدیث سے کر رہے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی بالکل ابتدائی احادیث میں سے ہے کہ جب ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب کو حاصل کیا، تو بخاری شریف میں مروی ہے کہ اس وقت جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عہد مبارک ہے، ہرقل روم وہ ایلیا بیت المقدس میں موجود تھا۔ رومنز نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد سے پہلے کچھ عرب علاقوں کو کالونائزڈ کر لیا تھا، اور ان خطوں کو اپنی کالونی بنا لیا تھا، جن میں آپ کو موجودہ بلاد الشام، فلسطین، بیت المقدس اور یہ کل علاقہ آپ کو نظر آتا ہے۔
تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم ہوا کہ ہرقل روم ایلیا آیا ہوا ہے، بیت المقدس میں ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خط ہرقل روم کے لیے ایلیا کی طرف روانہ کیا، اور یہ غزوہ خیبر کے بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ فرما لی اور یہود، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر اور خیبر کے تمام مقامات پر انہیں شکست فاش دے دی گئی اور مشرکین کے ساتھ صلح حدیبیہ ہو گئی اور 10 سال کی جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر اپنی توجہ اطراف و اکناف کے قبائل اور دیگر ممالک کو اسلام کی تبلیغ اور دعوت کا پیغام پہنچانے میں صرف فرمائی۔ اس سال کو عام الوفود کہا جاتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مختلف وفود بھی حاضر ہو رہے ہیں اور 200 سے زائد خطوط ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عہد میں مختلف عرب قبائل اور ممالک کے حکمرانوں کو لکھے۔ تو اس وقت ابو سفیان تجارت کی غرض سے بیت المقدس میں تھے، اور یاد رکھیں کہ غزوہ احد ہو، غزوہ بدر ہو، غزوہ خندق ہو، ان تمام تر بڑی جنگوں میں اگر مشرکین مکہ کی کسی نے قیادت نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کی ہے تو وہ ابو سفیان ہے، اور فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تو آپ سوچیں کہ کس قدر عداوت اور بغض کی آگ اس وقت ابو سفیان کے دل میں ہوگی کہ صلح حدیبیہ ہوا ہے، اس سے پہلے غزوہ خندق ہوئی ہے، اس سے قبل غزوہ احد ہوا ہے، اس سے قبل غزوہ بدر ہوا ہے، یہود کے ساتھ جس قدر معاہدے ہوئے کہ مشرکین مکہ باہر سے حملہ آور ہوں گے اور یہود اندر سے معاہدہ توڑتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے، ایسے وقت میں ابو سفیان بیت المقدس میں موجود ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل ایلیا کی طرف اپنا خط روانہ کیا، تو ہرقل روم نے یہ اعلان کیا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطے میں ہو اور اس وقت بیت المقدس میں موجود ہو، میں اس سے کچھ سوال و جواب کرنا چاہتا ہوں۔ تو ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تو انہیں ہرقل روم کے پاس پیش کیا گیا، تو ہرقل روم نے اپنے ترجمان سے ایک اگلا سوال کیا کہ ایکم اقرب نسب بہذا الرجل، کہ یہ خط جس شخصیت نے میرے پاس بھیجا ہے تم میں سے کون ہے جو نسب کے اعتبار سے ان کے سب سے زیادہ قریب ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ فقلت انا اقربهم نسبا، میں نسب کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ اس نے ابو سفیان کو قریب کیا اور باقی ساتھیوں سے کہا کہ تم پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اور یہ بھی ساتھ کہا کہ اگر یہ شخص جھوٹ بولے تو اس کی تکذیب کی مجھے اطلاع کی جائے۔ تو اس نے پہلا سوال کیا کیف نسبہ فیکم، پہلا سوال کیا کہ یہ جس شخصیت نے مجھے خط لکھا ہے تمہارے درمیان ان کا نسب کیسا ہے، تم ان کے نسب کو کیسے دیکھتے ہو؟ تو ابو سفیان نے کہا ہوا فینا ذو نسب، کہا کہ ان کا نسب تو سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ متعدد کتب حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں سے اللہ رب کریم نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منتخب فرمایا، ابراہیم علیہ السلام میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا، پھر اس طرح اللہ رب کریم نے قریش اور قریش میں سے بنو ہاشم اور بنو ہاشم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق فرمائی۔ تو کہا ہم میں سب سے اچھا، بہترین، اعلیٰ ترین نسب حضور علیہ السلام کا ہے۔
تو کہا کہ کیا هذا القول فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کسی نے اس طرح کا دعوی نبوت کیا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ پوچھا کیا ان کے آباء و اجداد میں کوئی کسی سلطنت کا بادشاہ گزرا ہے؟ کہا نہیں۔ اب اگلا سوال سنیے گا، کہا فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ، جو لوگ ان پر ایمان لائے ہیں ان میں زیادہ تر لوگ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ناتواں ہیں، غلام ہیں، یا امیر ترین لوگ ہیں جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں؟ تو کہا فَقُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو لوگ ارد گرد ہیں اور جو سب سے زیادہ اتباع کرنے والے ہیں وہ غریب، مسکین، کمزور ایسے افراد ہیں۔ قال ایزیدون ام ینقصون، اس نے اگلا سوال کیا کہ تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ قلت بل یزیدون، کہا کہ اضافہ ہو رہا ہے۔ تو کہا کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے، لفظ پہ توجہ کیجئے گا، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور کردار سے کوئی ناراض ہو کر کبھی مرتد ہوا ہے؟ کہ نعوذ باللہ آپ علیہ السلام نے کبھی جھوٹ بولا ہو، کبھی امانت میں خیانت کی ہو، کبھی نعوذ باللہ کردار میں کوئی بات دیکھ کر کوئی شخص دین چھوڑ کر مرتد ہو گیا ہو؟ تو کہا کہ نہیں، کبھی حضور علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھ کر کبھی کسی نے دین کو ترک نہیں کیا۔ تو کہا کہ کبھی غداری کی ہے، کبھی معاہدہ توڑا ہے، کبھی بے وفائی کی ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ کہا کہ نہیں، لیکن ابھی حال ہی میں ایک معاہدہ ہوا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس معاہدے پر کب تک قائم رہتے ہیں، یہ ابو سفیان نے کہا۔ اور ساتھ میں کہا کہ میرے دل میں تو یہ تھا کہ بہت کچھ کہہ دوں، لیکن اس سے زیادہ کہنے کے لیے میرے پاس اور کوئی کلمہ موجود نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کیا کبھی تمہاری ان کے ساتھ تم نے جنگ کی ہے؟ حل قاتلتموہ، کبھی حضور سے جنگ کی ہے؟ نعوذ باللہ۔ قلت نعم، ابو سفیان نے کہا کہ ہاں ہم نے ان سے جنگ کی۔ تو کہا کیا نتیجہ نکلا؟ تو کہا کبھی وہ جنگ میں بھاری ہو جاتے ہیں، کبھی ہمارا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ اب ہرقل روم نے سوال کیا کہ ماذا یأمرکم، وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے جواب میں کہا یقول اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہرانا۔ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، جو تمہارے آباء و اجداد کہتے ہیں اسے چھوڑ دو۔ وَيَأْمُرُونَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، اور آپ علیہ السلام ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، ہمیں سچائی، پاکیزگی اور رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو ترجمان سے ہرقل روم نے کہا کہ اس کو کہو کہ میں نے تم سے ان کے نسب کے بارے میں پوچھا، تم نے کہا کہ بڑے اعلیٰ ترین نسب کے حامل ہیں۔ تو جواب میں کہا اللہ اپنے رسولوں کا نسب سب سے اعلیٰ ترین ہی بناتا ہے۔ کہا میں نے تم سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ اپنے آباء و اجداد میں سے کسی کی حکومت کو حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ تم نے کہا کہ ان کے آباء و اجداد میں کسی نے نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا، تو میں یہ سمجھ گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ ان کی متابعت میں محض دعوی نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کر رہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تم نے کہا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اللہ کے نبی بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تم نے کہا کہ ان کے متبعین میں سب سے زیادہ ضعفاء اور کمزور ہیں،
تو وہم اتباع الرسل، انبیاء اور رسولوں کے ساتھ ہمیشہ ناتواں اور کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ آپ کو اس کی وجہ معلوم ہے؟ کیونکہ انبیاء علیہم السلام کبھی کسی امیر آدمی کی خوشنودی کے لیے دین کو نہ تبدیل کرتے ہیں، نہ دین کی بات کو از خود ایجاد کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ترجیح ان غرباء، مساکین اور ضعفاء کو دی ہے جو سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت کرنے والے تھے۔ پھر اس نے جو اگلی بات کہی جس کی وجہ سے یہ پوری حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، تو جب ہرقل روم نے یہ پوری بات تمام تعلیمات سن لی تو اس نے کہا فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، تم جو کچھ کہتے ہو اگر وہ حق ہے، تم نے جو کچھ کہا اگر وہ سچ ہے۔ وہ اس وقت بیت المقدس میں تھا، کہنے لگا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، اگر تم نے جو کچھ کہا یہ سچ ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بیت المقدس تک پہنچ جائے گی۔ اس نے جواب میں کیا کہا کہ اگر تم نے جو کچھ کہا یہ سچ ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت یہاں پہنچے گی۔ اور پھر اس نے وہ خط منگوایا، ابھی خط پڑھا نہیں تھا، اب اس نے حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ خط منگوایا اور جملے سنے، کہتا ہے وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ۔ تو اب ہرقل روم کہتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ وہ ضرور تشریف لانے والے ہیں، اور کہتا ہے کہ اگر مجھے زندگی نے یہ موقع عنایت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری زندگی میں اس مقام پر تشریف لے آئے تو میں خود جھک کر اللہ کے آخری نبی کے قدمین شریفین کو غسل دوں گا۔ پھر اس نے وہ خط منگوایا، اور جب اس نے وہ خط پڑھا تو لکھا تھا سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم۔ حضور علیہ السلام نے روم کے بادشاہ کو خطاب کیا، فرمایا سلام علی من اتبع الہدی، میں تمہیں اللہ کے دین اسلام کی طرف بلاتا ہوں، اسلام قبول کر لو، تمہیں محفوظ کر دیا جائے گا، اور اگر تم نے اسلام کو قبول نہ کیا تو تم پر تمہارا بھی گناہ اور تمہاری رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ابو سفیان سے بھی مروی ہے کہ جب یہ خط پڑھا تو ہرقل روم دھاڑے مار مار کر رونے لگا، اور اس نے کہا زمانے قدیم کی بات ہے کہ ہرقل روم نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ستارے اس کے علاقے میں غالب آ رہے ہیں، اور اس بادشاہ کے ستارے کے جس کی امت کے لوگ ختنہ کرنے والے ہیں۔ تو اس نے جب تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ یہ حکم اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب ایمان کو عطا فرمایا ہے۔ یہاں تک کی گفتگو سے اگر آپ میری سابقہ ٹاک کے ساتھ اس کو منسلک کریں تو ہم تفصیل کے ساتھ غزوہ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، خیبر، ان تمام واقعات کو بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے اپنی بات کو یہاں مکمل کیا کہ یہود نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت اس زہر کے باعث ہوئی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ وہ زہر اس قدر قاتل تھا کہ جو زبان پر رکھے اسی وقت وہ عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جائے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کے امر سے زہر کا اس وقت اثر نہیں ہوا،
اور جب اللہ نے ارادہ فرمایا تو 3 برس کے بعد اس کا اثر ہوا۔ حضرت امام حاکم، حضرت صاحب طبقات ابن سعد روایت کرتے ہیں، اب بڑی توجہ سے بات سنیے گا، کہ یہود، قرآن کہتا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہود اور مشرکین تمہارے سب سے بدترین دشمن ہیں، جوز اور پیگنز۔ اور آج بھی آپ اسرائیل اور یہود کا گٹھ جوڑ دیکھ رہے ہیں۔ امام حاکم اور ابن سعد طبقات میں لکھتے ہیں کہ کانا سبب موت ابی بکر وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے وصال مبارک کے غم میں کیفیت یہ ہو گئی کہ روزانہ بتدریج ان کا جسم مبارک کم ہو رہا تھا، وزن مبارک ان کا گر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کی وفات کا اصل سبب دراصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ ابن سعد، امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں اور دیگر محدثین نے یہ لکھا ہے کہ ان ابا بکر والحارث ابن کلدہ کانا یأکلان خزیرہ اہدیت لابی بکر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حارث بن کلدہ یہ دونوں بکری کا گوشت کھا رہے تھے، اور اس وقت حضرت حارث نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ارفع یدک یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ان فیہا لسم، اے ابو بکر صدیق اپنے ہاتھ کو روک لیجئے کہ اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے۔ یہود نے جس طرح حضور علیہ السلام کو کھانے میں زہر دیا، یہ بات شاید آپ کی معلومات میں پہلی بار آ رہی ہو کہ یہود نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی زہر دیا۔ وَأَنَا وَأَنْتَ نَمُوتُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، اور پھر حضرت حارث بن کلدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اے صدیق اکبر، میرے لیے شرف کی بات ہے کہ میں اسی دن وفات پاؤں گا جس دن آپ کا وصال ہو رہا ہے۔ اور پھر دونوں بیمار ہوئے اور ایک ہی دن ان دونوں کا وصال ہوا، اور محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر حضور علیہ السلام کے ساتھ متابعت سنت عطا فرمائی کہ جس دن حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، صدیق اکبر کا وصال بھی اسی دن ہوا۔ جتنی عمر میں صدیق اکبر کا وصال ہوا، حضور علیہ السلام کا وصال مبارک بھی اسی عمر مبارک میں ہوا، اور جس سبب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، صدیق اکبر کا وصال بھی اسی سبب ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس صدیقیت اور رفاقت کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ غار ثور میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں، سفر و حضر میں بھی حضور کے ساتھ ہیں، امن اور جنگ میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد مبارک کو حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے باہر رکھا گیا تو آپ علیہ السلام کی قبر انور کا دروازہ خود بخود کھل گیا، اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب، کہ محبوب کو محبوب کے پہلو میں سلا دو۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، اور قیامت کے دن جب حضور علیہ السلام اپنی قبر انور سے تشریف لائیں گے تو کیا منظر ہوگا؟ فرمایا کہ میرے ایک طرف صدیق اکبر ہوں گے، میرے ایک طرف فاروق اعظم ہوں گے، حضرت عیسیٰ بن مریم میرے ساتھ ہوں گے، اور ہم اہل بقیع کے پاس جا کر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میدان حشر میں لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر مقام پر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، انہیں ہر مقام و مرتبہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق اور ساتھی بنایا ہے۔ اور شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا
کہ جب اللہ رب کریم نے تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا کہ جب میرے نبی تمہارے درمیان تشریف لائیں گے تو کیا تم ان کی مدد کرو گے، ان کی تصدیق کرو گے؟ تو ابن عربی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ عالم ارواح میں اس مقام پر جب انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا جا رہا تھا تو وہاں حضرت صدیق اکبر کی روح مبارک بھی موجود تھی، اور سب سے پہلے جس نے حضور علیہ السلام کی عالم ارواح میں بھی تصدیق کی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں رکھا تھا وہ سب کا سب میں نے صدیق اکبر کے سینے میں انڈیل دیا ہے، اور فرمایا اگر میری پوری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں ہو اور میرے صدیق کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں ہو تو فرمایا میری پوری امت کے ایمان پر ابو بکر صدیق کا ایمان بھاری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب کریم ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ ایمان اور عشق، اللہ تعالی ہمیں اس کا بھی کوئی ذرہ عطا فرما دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی۔ آپ غور کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے عہد مبارک میں فلسطین فتح ہوا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو حضرت ابو عبیدہ نے آپ کو خط لکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کا ہم نے ایک طویل عرصے سے محاصرہ کیا ہوا ہے، لیکن اب یہاں کے جو بڑے بڑے پادری ہیں، اساقفہ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ امیر المومنین اگر خود آ جائیں تو ہم چابیاں ان کے حوالے کر دیں۔ اور بعض تاریخی روایات میں ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ نام کیا ہے، جرنیل کون ہے، کہا ابو عبیدہ، کہا کہ نہیں، اور کون ہے، کہا خالد بن ولید، کہا کہ نہیں، تمہارے امیر کا نام کیا ہے، کہا عمر بن خطاب، کہا انہی کے حوالے کرنی ہے، کہا انہی کے حوالے چابیاں کرنی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط پہنچا تو آپ نے عثمان غنی سے مشورہ کیا، فرمایا کہ آپ خود تشریف نہ لے جائیں۔ حضرت علی سے مشورہ کیا، فرمایا اے امیر المومنین آپ کو بنفس نفیس خود تشریف لے جانا چاہیے۔ جب بڑے بڑے خطے روم اور فارس فتح ہوئے تو فاروق اعظم اس کی فتح کے موقع پر خود تشریف نہیں لے گئے، لیکن جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم نے خلافت میں اپنا نائب مدینہ منورہ میں مقرر فرمایا اور خود بیت المقدس کی فتح کے لیے تشریف لے گئے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وَسَارَ العباس بن عبد المطلب علی مقدمتہ، حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آگے موجود ہیں۔ شام جب پہنچے تو ابو عبیدہ اور رؤوس الامراء حضرت خالد بن ولید، یزید بن سفیان، بڑے بڑے اکابر حضرات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے، اور جب لشکر آ رہا ہے، فاروق اعظم تشریف لا رہے ہیں تو کیفیت کیا ہے؟ مورخین میں ابن کثیر اور دیگر مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جبہ مبارک میں 21 پیون لگے ہوئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام پر اترے وضو کے لیے تو سر پر نہ امامہ ہے نہ ٹوپی ہے، جبہ مبارک میں پیون لگے ہوئے ہیں، سفر کی وجہ سے جسم مٹی سے اٹا ہوا ہے، اور جب ایک مقام پر مٹی اور کیچڑ آئی تو اپنے پاپوش اپنی بغل میں رکھ لیے تو نصف پنڈلیوں تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک وہ مٹی مٹی ہو رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے عمر بن خطاب، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ کی رسی پکڑ کر آ رہے ہیں، آپ کا غلام اس وقت اونٹ پر سوار ہے، ان لوگوں کے دل میں کیا خیال آئے گا؟ جبے میں 21 پیون لگے ہوئے ہیں، آپ برائے مہربانی غسل کر لیں، اونٹ پر سوار ہو جائیں، نیا لباس زیب تن کر لیں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ قیامت تک آنے والے مسلم حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور فتح بیت المقدس کا راز اسی بات میں ہے
بیت المقدس کی فتح آج جب اسرائیل نے 21,000 سے زائد سویلینز نان کمبیٹنٹس جن میں 11,000 صرف بچے ہیں، اور فرعون کی ذہنیت کے ساتھ اس نے بھی بچوں کو قتل کیا تھا، آج اسرائیل میں بھی 11,000 سے زائد بچوں کو شہید کر دیا گیا، 200 سے زائد مساجد کو منہدم کر دیا گیا، اور غزہ جب فاروق اعظم کے عہد میں فتح ہوا تو مسجد عمری الکبیر جو غزہ کی سب سے پہلی اور بیت المقدس کی تعمیر کے بعد سب سے بڑی مسجد فلسطین کی ہے، اسرائیل نے بمباری کے بعد اس مسجد کو شہید کر دیا، جو حضور علیہ السلام کے جد امجد کی مزار مبارک کی جگہ ہے، امام شافعی کی یہاں ولادت ہوئی، بڑا مقدس مقام اور شہر ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ سخت ترین سردی میں بچے زمین پر گرا ہوا آٹا چن کر اپنے اہل و عیال کے لیے روٹی بنانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اسٹاویشن کو ایز اے وار ٹول استعمال کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں انوائرمنٹل ایتھکس کی بات ہو رہی ہے، اسرائیل نے فلسطین کے انوائرمنٹ کو ان لیویبل بنا دیا ہے، اور انوائرمنٹ کو ویپنائزیشن کے بعد ایز اے وار ٹول استعمال کیا جا رہا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ اندازہ کیجئے کہ بچوں کو براہ راست نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 3.5 لاکھ سے زائد عمارتیں منہدم ہو گئیں، 30,000 سے زائد بچے یتیم ہو گئے، اور یہ تو وہ رپورٹڈ کیسز ہیں جو فلسطین کی منسٹری آف ہیلتھ آپ کو دے رہی ہے۔ صرف 5,000 اسٹوڈنٹس کو مارا گیا ہے، یونیورسٹیاں ادارے تباہ کر دیے گئے، اور وہ لوگ جو 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کر رہے ہیں انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ باضابطہ طور پر ان کی حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم اس کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا علاقہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ مکمل ہمارا ہے، ہمیں اس کی ایلیمینیشن کرنی ہے۔ یروشلم میں بھی بمباری ہو رہی ہے، مسجدوں میں گھس کر یہودی فوجی جوتوں کے ساتھ اپنے اعلانات کر رہے ہیں، مسجد عمری کو شہید کر دیا، ہم نے 25,000 سے زائد لوگ رپورٹڈلی شہید کیے، اور نہ جانے کتنے ہیں جو ملبے تلے دب چکے، زندہ لوگوں کی قبریں بنا دی گئیں۔ تو بعید نہیں کہ وہ اسی حصے میں مسجد اقصی پر بھی بمباری کریں۔ تقریباً 3 مہینے ہونے والے ہیں مسجد اقصی میں جمعہ کی نماز نہیں ہو رہی ہے، مسجد اقصی میں جمعہ کی نماز نہیں ہو رہی۔ تو فاروق اعظم یہ بتا رہے ہیں کہ اگر فلسطین فتح ہوگا تو وہ زرق برق لباسوں سے، وہ دنیاوی جاہ و منصب اقتدار اور شان و شوکت سے نہیں ہوگا، اس کے لیے محمد الرسول اللہ کا غلام ہونا ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو عبرت کا نشان بنا دیتا۔ پھر فرمایا انا کنا قوما اذل، ہم ذلت اور رسوائی میں گری ہوئی قوم تھے، فاعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے حضور علیہ السلام کی غلامی کے طفیل ہمیں ساری عزتیں عطا فرما دی ہیں، فمہما نطلب العزت بغیر ما اعزنا اللہ به اذلنا اللہ، اور جب مسلمان حضور علیہ السلام کی غلامی کو چھوڑ کر دنیا کی عزتیں تلاش کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا فرما دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی قابل توجہ بات ہے، موجودہ جسے ٹیمپل ماؤنٹ کہا جاتا ہے، آپ تشریف لے گئے، قبۃ الصخرہ پر گندگی اور ناپاکی پڑی ہوئی تھی، ناپاک اور گندے کپڑے وہاں پڑے ہوئے تھے۔ قربان جائیں فاروق اعظم کی سنت پر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنی چادر پھیلا کر وہاں پر جھاڑو دی، اور اس مقدس ترین مقام سے کوڑا اور ناپاک اشیاء کو اٹھا کر وہاں سے خود پھینکا۔ جب امیر المومنین نے صفائی شروع کی تو تمام اکابر صحابہ بھی وہاں کی صفائی میں مصروف ہو گئے۔ وہاں پر محراب داؤد میں نماز کو ادا کیا گیا، اور قربان جائیں کہ جب نماز کا وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد قبلی جو بناء العمر کہلاتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں مسجد قبلی میں نماز کو ادا فرمایا،
اور تاریخ یہ واقعہ کبھی نہیں بھولے گی کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ ہجرت فرما کر شام آ گئے کہ ایک روز جب شام میں آرام کر رہے تھے تو خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بلال، یہ کیسی بے وفائی ہے کہ جب سے ہمارا وصال ہوا تم ہماری قبر انور پر کبھی سلام کے لیے آئے ہی نہیں۔ تو حضرت بلال بیدار ہوئے اور شام سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے اور مدینہ منورہ میں اذان دینا ترک کر دیا تھا۔ حضرت بلال نے حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد مسجد نبوی میں اذان دینا ترک کر دی، لیکن جب حسنین کریمین نے اصرار کیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس سے قبل مسجد نبوی شریف میں دوبارہ اذان دی، اور یہ واحد مؤذن رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بلال واحد مؤذن رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہیں اللہ نے یہ شرف عطا کیا کہ صحابی رسول بھی ہیں، مؤذن رسول بھی ہیں، مسجد حرام میں بھی اذان دی ہے، مسجد نبوی میں بھی اذان دی ہے، اور جب فاروق اعظم بیت المقدس بلاد الشام آئے تو حضرت بلال سے ملاقات ہو گئی۔ جب صحابہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو گلے لگ کر رونے لگے، اور پھر فاروق اعظم نے کہا کہ اے بلال، وہ اذان جو آپ مسجد حرام میں دیتے ہیں، مسجد نبوی میں دیتے ہیں، اب مسجد اقصی میں بھی وہ اذان سنا دیجئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، لیکن فاروق اعظم نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر حضور علیہ السلام آج حیات ہوتے اور مسجد اقصی میں یہاں ہوتے تو ضرور خوش ہوتے کہ میرا بلال یہاں پر اذان دے رہا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد اقصی میں کھڑے ہو کر اذان دی، اور جب اس مقام پر پہنچے اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر مسجد اقصی آزاد ہو گئی۔ اس عہد سے یہ خطہ مسلمانوں کے پاس رہا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معاہدہ، فرماتے ہیں کہ یہ امان ہے اللہ کے بندے۔ کس کے بندے؟ بابا سے بلند بولیں تو بیت المقدس تو اللہ کے بندے فتح کریں، جو مغرب کے بندے ہیں، اسرائیل کے بندے ہیں، یہ ان کے تو بس میں نہیں ہیں۔ آپ آج غور کیجئے کہ مسجد اقصی کے اطراف میں جتنی عرب اسٹیٹس ہیں یا پورا عالم اسلام، آپ بتائیے کہ کیا وہن پیدا نہیں ہو گیا؟ کیا دنیا کی محبت اور شہادت کی ناپسندیدگی پیدا نہیں ہو گئی؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کا معاہدہ امان اہل ایلیا کے ساتھ، بیت المقدس کے لوگوں کے ساتھ، آتاہم امانا لانفسہم واموالہم ولکنائسہم وصلبانہم وسقیمہا وبریئہا وسائر ملتہا۔ ایک جملہ ہے بس، پوری دنیا کے ہیومن رائٹس کا چارٹر ایک طرف اور فاروق اعظم کا یہ ایک جملہ ایک طرف۔ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں امان دیتے ہیں، ان کی جان کی حفاظت کی جائے گی، جان کی حفاظت کی جائے گی، ان کے اموال کی حفاظت کی جائے گی، ان کے چرچز کی حفاظت کی جائے گی، ان کی کراس صلیب کی حفاظت کی جائے گی، ان کے بیماروں کی حفاظت کی جائے گی، صحت مند لوگوں کی حفاظت کی جائے گی، اور تمام کرسچن کمیونٹی کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کی جائے گی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ معاہدے میں لکھ رہے ہیں، اور یہ معاہدہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ بابا سے بلند بولیں جی، کرسچنز کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ ہم نے حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھی، نہ ہم نے صحابہ کی سیرت پڑھی کہ کس حد تک اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کے حقوق بھی قرآن و سنت کے اندر بیان فرما دی ہیں۔ پھر فرمایا نہ ان کے چرچز کو گرایا جائے گا، ان کے چرچز میں جا کر رہائش اختیار نہیں کی جائے گی، ان کے چرچز کے ایریا کو کم نہیں کیا جائے گا، اور نہ ان کی صلیب کو توڑا جائے گا، نہ ان کے مال کو چھینا جائے گا، نہ ان پر جبر کیا جائے گا کہ اپنے دین کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جائیں، اور نہ ان میں سے کسی کو نقصان دیا جائے گا۔
یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسچنز کے ساتھ معاہدہ اور ساتھ میں ایک جملہ بھی ہے وَلَا يَسْكُنُ بِإِيلِيَ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِّنَ الْيَهُودِ، فرمائے یہودیوں کو یہاں زیارت کے لیے آنے کی اجازت تو ہے کہ وہ اپنے مقدس مقام کی زیارت کریں اور چلے جائیں، لیکن یہودیوں کو یہاں رہائش اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حدیث میں تھا لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، حضور علیہ السلام کا فرمان۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ معاہدہ کیا تو فرمایا یہ وہ معاہدہ ہے جو اللہ کا عہد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کا ذمہ ہے اور تمام مومنین کا ذمہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل ایلیا میں سے جزیہ دے رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہمیں پتہ چلے کہ دین اپنے ایسنس میں، اپنے اسپرٹ میں، حقیقت میں کیا ہے، اور افراط و تفریط سے بچتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور طریقے پر عمل کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں حمیت، غیرت اور دانائی پیدا فرمائے، اہل فلسطین کی مدد و نصرت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب کریم جذبہ فاروقی عطا فرمائے، صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی مرد مجاہد عطا فرمائے، اور اللہ رب کریم ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔